سامنے آپ کے حضرت ہود اور حضرت صالح کے مرقد جلیل ہم چلیں گے. یہ ساری ہم نے قبریں اتنی اونچی دیکھی ہیں, بس ایک چھوٹی سی گلی ہوتی تھی, سارا انہوں نے جا کے وہ فلیٹ کر دیا. یہ پورا بنا رہے ہیں, بہت بڑی یہاں پہ دونوں کی قبریں بنا رہے ہیں. ساری قبریں ہیں 8-8 10-10 منزلہ 20-20 منزلہ, پتہ نہیں 20-30 قبریں ہیں. مولا کا فرمان تھا کہ قبر سے 70 مردے اٹھیں گے, یہاں تو پتہ نہیں 170-150 کتنے اٹھیں گے. ان میں ایک آدمی تھا ملعون. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اولین میں سب سے پتھر دل انسان, اشقل اولین, حضرت صالح کی اونٹنی کا جس نے کوہان کاٹا تھا وہ تھا. اور آخرین میں سب سے پتھر دل آدمی کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم, جو حضرت امیر المؤمنین کے فراق پر جس نے ضربت چلائے. کہا اشقل آخرین جو ہے وہ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ, جس نے حضرت علیہ السلام کے اوپر ضربت چلائی. تو ایک مرتبہ جب اس نے کوہان کاٹ دیا, اس نے کہا کہ بھئی اتنا کیسے دودھ دے سکتی, اسے کوہان کاٹ دو. پشت کی پیٹھ کو کاٹا, وہ شہید ہو گئی. اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ رونے لگا اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور اس نے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد بد دعا دی کہ پروردگار نے میری ماں کو مار دیا تو ان پہ عذاب نازل کر دے. اللہ نے فوراً وہی نازل کی حضرت صالح پہ, کہا صالح بستی سے باہر چلے جاؤ. میں نے اس بچے کی, اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو سن لیا. اس لیے بعض کا جانوروں کو اس طرح سے بے دردی سے مت ماریں, وہ بد دعا دیتے ہیں اور بد دعا قبول ہوتی ہے. جانوروں کو بھی ظلم نہ کرو. اونٹنی کے بچے نے بد دعا دی, اللہ نے کہا میں نے بد دعا قبول کر لی ہے. ایک مرتبہ عذاب کہا کہ بھئی اللہ حضرت ہود نے, حضرت صالح نے اعلان کر دیا بھئی تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ایک چیخ بلا ہوگی, تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے, خون بہہ بہہ کے مر جاؤ گے تم. اللہ نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا قبول کی. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا, بلکہ شاید زیادہ, 3 اس وقت میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے ناقہ صالح کا حوالہ دیا. میں نے بعض علماء کا بھی پڑھا, انہوں نے 3 ہی کا ذکر کیا. پہلی جناب فاطمہ الزہرا, بی بی نے کہا ڈرو اس وقت سے جب میں تمہیں بد دعا دے دوں. صالح کی اونٹنی کے بچے کا اتنا مقام تھا کہ اس نے بد دعا دی, عذاب نازل ہو گیا. میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, اتنا مجھے مت ستاؤ کہ میں بد دعا کروں تم پہ عذاب آ جائے. دوسری ہستی کون ہے؟ جناب سکینہ بنت الحسین. جب کوفے میں آئیں اور لوگ پتھر مار رہے تھے تو بی بی نے جملہ کہا کہ پھوپھی اماں جب میرے بابا سینے پہ سلاتے تھے مجھے انبیاء کے واقعات سناتے تھے. پھوپھی اماں بابا نے مجھے ایک مرتبہ واقعہ سنا تھا کہ ایک نبی گزرے ہیں, ان کا نام صالح تھا. اللہ نے ان کی امت پہ اس لیے عذاب نازل کیا تھا کہ لوگوں نے اس اونٹنی کے بچے کی ماں کو مارا جب, تو اس بچے نے بد دعا کی. پھوپھی اماں مجھے اتنا بتائیے میرا مقام زیادہ ہے یا اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی, آپ صرف آمین کہہ دیجئے گا. یعنی جناب سکینہ بد دعا کرنا چاہتی تھی ان ظالموں کے خلاف, کوفے والوں کے خلاف جو لوگ پتھر مار رہے تھے. تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. تو جب بھی سر کو دیکھتے تھے تو یا جناب زینب کی چادر پہ نظر آتا تھا, جناب زینب کے سر کو, یا جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا. جناب سکینہ کو دیکھا کہ بیٹی بد دعا نہ کرنا. ایک امام محمد تقی علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام نے بھی کہا ہمیں اتنی اذیت نہ دو کہ ہم تمہیں بد دعا دے دیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اجتناب کیا. ہم حضرت ہود و صالح کی زیارت کے لیے آئیں, میں جیسے زیارت پڑھوں گا پھر ہم فوراً آگے زیارت کے لیے چلے جائیں گے. مل کے 2 مظلوم نبی ہیں, دونوں کا بہت سن و سال تھا, دونوں 100 سال سے زیادہ جیے ہیں. انبیاء کو اللہ بہت لمبی زندگی دیتا ہے, کتنی اذیتیں برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے آرام نہیں کیا, اس کے باوجود بھی آپ آ گئے ہمت کر کے. پروردگار اس مقام پہ, یہ 2 نبی معلوم ہے کیونکہ مولا علی نے بتا دیے تھے کہ یہاں 2 نبی. باقی انبیاء بعض اپنے قریبی اصحاب کو بتاتے تھے لیکن نام نہیں لکھے قبروں پہ, معلوم نہیں ہے. لیکن یہ بتایا کہ یہاں 45,000 کے قریب انبیاء ہیں, نبی جس پہ وحی نازل ہوتی ہے. کچھ تو اپنی ذات کے لیے نبی تھے, معمور نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو. تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نبی ہو, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, یہ گناہ نہ کرنا. سب کچھ لوگوں میں تبلیغ نہ کرنا, تمہیں مار دیں گے, فائدہ نہیں. تو لوگوں میں درندگی تھی. اب دوبارہ ویسے ہی لوگ درندے دوبارہ بنتے چلے جا رہے ہیں, کوئی بھی اچھی بات کہ اس سے لوگ مار دیتے ہیں. سب کھڑے ہو جائیں, بلند ہو جائیں. مختصر سے میں زیارت پڑھوں گا, یہاں پہ سب لوگ مومن ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آلہ. آئیں زیارت کریں اور پھر چلتے ہیں. السلام علیکم. اچھا سب آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عموماً جو ہے اپنے ہاتھ سے نشان لگاتے ہیں.